حق مہر جو ہے وہ پوچھا ہے کہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے. تو حق مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ شریعت نے مقرر جو کی ہے، اس سے کم مقرر کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے 10 درہم چاندی. ٹھیک ہے. 10 درہم شریعت نے ایک مقدار مقرر کی ہے، تو 10 درہم کی چاندی 2 تولے 7.5 ماشے بنتی ہے. صحیح. تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، صحیح. اس کے برابر جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا جائے. اس سے کم جو ہے وہ حق مہر مقرر نہیں کیا جائے گا. صحیح. یہ شریعت نے حق مہر مقرر کرنے کی کم از کم مقدار بیان کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی مقرر کیا جائے. ایک کم از کم حد بیان کر دی ہے کہ اگر آپ کم بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کم نہیں کریں. کم کی حد یہ ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا بھی چاہیں باہمی رضامندی سے میاں بیوی باہمی رضامندی سے مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ حق مہر اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جتنی شوہر کو ادا کرنے کی طاقت ہو. مہر کتنا رکھنا چاہیے؟ آج کل مسنون مہر کتنا ہے؟ کم سے کم مہر کتنا رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنا رکھنا چاہیے؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. جب بھی کوئی نکاح کے لیے آتا ہے پوچھتا ہے مفتی صاحب سنت رقم کیا ہے مہر کی. کوئی پوچھتا ہے مہر فاطمی کتنا ہے. تو دیکھیں مہر جو ہے نا قرآن مجید نے، جیسے ہم جب کوئی بھی ہمارے آپس میں عقود اور معاملات ہوتے ہیں نا، تو جو بھی آپس میں کسی چیز کی قیمت طے ہو جائے وہ قیمت کہلاتی ہے. تو میاں بیوی اور ان کے اولیاء کے درمیان جو رقم بھی طے ہو جائے وہ شرعی مہر کہلاتی ہے. اس میں کوئی شریعت نے رقم متعین نہیں کی ہے. کم سے کم متعین تو ہے 10 درہم، جو آج کل میرا خیال ہے 8-10-15 ہزار روپے، شاید 10,000 سے زیادہ نہیں بنتے ہوں گے. اس کو دیکھ لیجیے گا، 10 درہم کی ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. باقی جہاں تک مہر کا معاملہ ہے، اس میں اصل میں افراط و تفریط ہوتی ہے. اصل باتیں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ادائیگی کی بہرحال نیت ہونی چاہیے، چاہے فوری طور پر ادا نہ کیا جائے، لیکن نیت یہ کہ وہ ادا ہونا ہے، وہ ایک قرض یا دین کے طور پر رہے گا. جب یہ بات سامنے رہے گی تو پھر آدمی ظاہر بات ہے کہ اپنی چادر کی لمبائی دیکھ کر ہی ٹانگ جو ہے پھیلائے گا، پھر اتنا ہی وہ کرے گا جیسا کہ وہ سمجھے کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہے. یہی چیز ہے کہ جو سیلف ریگولیٹ کرے گی اس کو. باقی یہ کہ اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے. علی بھی اگلا سوال ہے. ہمارے ہاں عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے شرعی حق مہر 32 روپے 8 آنے ہے. کیا واقعی اسلام میں اتنی کم قیمت پر مرد عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل غیر شرعی بات ہے. 32 روپے 8 آنے، نہ اس وقت 32 روپے تھے نہ 8 آنے تھے. یہ پتہ نہیں کس نے بنا لیا ہے، کس نے کیلکولیشن کی ہے. یہ تو بڑی بڑی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جب آپ کے نکاح پڑھاتے وقت یہ باتیں یہ لوگ کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا ہے کبھی کہ کتوں کٹی جائے؟ یہ بیسیکلی جہاں پہ اسلام نے اتنے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق سلب کیے ہیں. جی. اس معاملے میں کبھی کسی نے احادیث کی کتابیں کھول کے نہیں دیکھا کہ احادیث کی کتابوں میں شرعی حق مہر کتنا آتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. مشکات المصابیح کی دوسری جلد جو ہے نا، اس میں کتاب و نکاح چیپٹر میں آپ کو ایک چیپٹر حق مہر والا بھی ملے گا. اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. قرآن حکیم میں تو سورہ نساء میں کیٹاگوریکل آیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ڈھیروں سونا چاندی بھی اپنی بیوی کو دیا نا حق مہر میں، طلاق کے بعد واپس نہ لو، تو ڈھیروں سونا چاندی بھی آپ حق مہر میں دے سکتے ہیں. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کا جو حق مہر تھا نا، وہ کتنا رکھا تھا وہ آپ دے ہی نہیں سکتے. وہ حق مہر تھا 12.5 اوکیا چاندی، اور ایک اوکیا جو ہے اس میں 40 درہم ہوا کرتے تھے. یہ 500 درہم بنتے ہیں، 500 درہم. اور سنن ابی داؤد، ترمذی اور سنن دارمی میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر بھی یہی رکھا تھا، 500 درہم. 500 درہم میں آج آپ کو ذرا کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 200 درہم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہوا کرتی تھی، وہ جو نصاب ہے. اور اس کی ورت اتنی ہوتی تھی جو 20 دینار کی ہوا کرتی تھی، 7.5 تولے سونا آج کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 2 کرنسیز چلتی تھیں. چاندی کی کرنسی کو کہتے تھے درہم اور سونے کو دینار. 1 دینار کے اندر 20
10 درہم آتے تھے، یعنی 10 ٹائمز تھا، یعنی ایک سونے کا سکہ ہو تو 10 آپ کو چاندی کے سکے ملتے تھے۔ 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا، تو اس کے ایکویلنٹ 200 درہم، یعنی اس سے 10 ٹائمز 52.5 تولے چاندی ہوا کرتی تھی، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو 200 درہم ہو گیا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، تو 500 درہم کتنے تولہ سونا بنے گا؟ تقریباً 19 تولے۔ 19 تولے سونا صحیح مسلم شریف، یہ بابا شریف نہیں، بزرگ شریف نہیں، صحیح مسلم شریف میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً 19 تولے سونا شرعی حق مہر بنتا ہے، اور اب تو تقریباً 90,000 روپے تولہ ہو چکا ہے۔ 16-17 لاکھ روپے آج کا بنتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ نہ ہو نوجوانوں کے چہرے لٹک جائیں کہ پھر تسی بیاہ کر بیٹھے۔ یہ پریفریبل ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنے کفر میں شادی کرے، صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرو، اس میں آپ غریب ہیں تو آپ 5 درہم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، وہ حدیث بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک غریب شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ بھی بہت غریب عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ نے فرمایا کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے؟ کوئی چادر کا نہیں، کا کوئی انگوٹھی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سر دینے کے لیے، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اینڈ پہ پوچھا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ قرآن کا حصہ جو تمہیں یاد ہے، اس کے عوض میں اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ غریبوں کا آپس میں ہے، جی یہ نہیں ہے کہ ایک امیر عورت آپ ایک غریب بندے کے حوالے قرآن کے حوالے کر دیں۔ یہاں تو لوگوں نے اس حدیث سے اور رزلٹ کرے قرآن سے شادی کروانا شروع کر دی۔ وہ سر قرآن سے شادی نہیں ہوئی تھی، قرآن جو حفظ تھا اس کے عوض عورت سے شادی ہوئی تھی۔ تو وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے کفر کے اعتبار سے دیکھے گا نا، اپنے ہم پلہ لوگوں کے اعتبار سے، جی اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنے والی بچی کو پکڑ کے جھونپڑی میں پھینک دینا ہے، اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ آپ اس اعتبار سے یعنی حق مہر کم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ میں وہ 32 روپے 8 آنے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی شرعی نہیں۔ اگر شرعی پہ آنا ہے نا تو میں نے مسلم شریف سے امہات المومنین کا اور ابو داؤد ترمذی اور سنن دارمی سے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا حق مہر بتایا ہے 500 درہم، آج کے وہ آلموسٹ بنتے ہیں 19 تولے سونا کیلکولیشن کرنے کے بعد، وہ 16-17 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو دیں، اگر کسی کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے، آپ دیکھ لیں گے کس کس کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے، سارے شوق نکل جائیں گے۔ بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں نا، وہ بھی کہیں گے نہیں جی سر ٹھیک ہے، وہ تو دوسری بھی گنجائش ہے، 32 روپے 8 آنے، گل نہیں کرنی کسی نے، ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے نا۔